بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ بخت نصر بادشاہ ابتدا میں نہایت نیک اور صالح تھا اور حضرت زکریہ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا نہایت مطیع و فرما بردار تھا۔ اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کی ایک نہایت حسین و جمیل بیٹی تھی جو کہ اس کے پہلے شوہر سے تھی۔ جب وہ لڑکی جوان ہوئی تو بادشاہ اس کو پسند کرنے لگ پڑا۔ اس نے اس کی ماں کو نکاح کا پیغام دیا۔ یہ سن کر وہ عورت بھی بہت خوش ہوئی، مگر دل میں اندیشہ پیدا ہوا کہ بادشاہ تو پیغمبروں کا مطیع و فرما بردار ہے اور یہ نکاح اللہ کے پیغمبر کی شریعت کے خلاف ہے، وہ اس کام کی اجازت ہرگز نہ دیں گے۔ اس لیے بادشاہ سے کہا کہ تم اس کا مہر ادا نہ کر سکو گے۔ بادشاہ نے کہا تم جو کہو گی میں دینے کو تیار ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ اس کا مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے، اگر تم یہ مہر ادا کر سکو تو لڑکی حاضر ہے، ورنہ اس کا نام مت لینا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں ہیں بلکہ ہمارے خیر خواہ ہیں اور ان کو بے گناہ قتل کرنا ایک ظلم عظیم ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ تم مانگو گی وہ دینے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ آخر کار بادشاہ نے نفسانی خواہش سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں پیغمبروں کو شہید کر دیا جائے۔ حکم کے مطابق سپاہیوں نے جا کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں شہید کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت زکریہ علیہ السلام جنگل کی طرف نکل گئے۔ فوج ان کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل تک پہنچی اور حضرت زکریہ کو گھیر لیا۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک درخت کو حکم دیا کہ مجھے پناہ دو۔ وہ درخت پھٹ گیا، آپ اس کے اندر چلے گئے، وہ پھر بند ہو گیا، لیکن کپڑے کا کچھ حصہ باہر رہ گیا۔ جب فوج وہاں پہنچی تو حضرت زکریہ علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگی کہ وہ اچانک کہاں غائب ہو گئے۔ شیطان نے ان کی رہنمائی کی اور انہیں بتایا کہ وہ اس درخت کے اندر ہیں، یہ کپڑا ان کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ پھر شیطان نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ اس درخت کو درمیان سے کاٹ دو۔ فوج نے شیطان کی اس ترکیب پر عمل کرتے ہوئے درخت چیر دیا۔ جب کاٹتے ہوئے آرا سر تک پہنچا تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے سسکی بھری۔ حکم الہی نازل ہوا کہ اگر اف کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تم نے غیر سے کیوں پناہ مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتے تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ اب اس کا مزہ چکھو اور خاموشی اختیار کرو، سر پر آرا چلنے دو۔ غرض یہ کہ سر سے پاؤں تک جسم چیر دیا گیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے سسکی تک نہ بھری۔ جب دونوں پیغمبر اس بے دردی سے شہید کر دیے گئے تو غضب الہی نازل ہوا، دن تاریک ہو گیا۔ ایک بادشاہ خون خوار فوج لے کر اس ملک پر چڑھ دوڑا اور اس ملک کے باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جسم مبارک سے خون بند نہ ہوتا تھا، جب قبر میں رکھتے تو قبر خون سے بھر جاتی۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک خون بند نہ ہوگا ہم قتل سے باز نہ آئیں گے، اور انہوں نے ہزاروں آدمی قتل کر دیے لیکن خون بند نہ ہوا۔ اس وقت ایک شخص حضرت یحییٰ علیہ السلام کی لاش پر آیا اور کہا کہ تم پیغمبر ہو یا ظالم؟ ایک خون کے بدلے میں ہزار آدمی قتل ہو چکے ہیں، اب کیا سارے جہان کو قتل کرواؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جسم مبارک سے خون آنا بند ہو گیا اور آپ کو جامع دمشق میں دفن کر دیا گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرنی چاہیے، کہ جب ایک نبی کو بھی اللہ رب العزت نے بطور تنبیہ کے آرے سے جروا دیا تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ چنانچہ اس لیے اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ نہ تو کبھی کسی پر کوئی ظلم کریں اور نہ اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔